آج مکے میں ستم ہیں، کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے صبح کی، والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں۔ یہ 3 اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ مفسرین نے اس پر تقریباً 36 اقوال پیش کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دے۔ یہ قسمیں 5 فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ 5 چیزیں عقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں، اور جو عاقل نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے۔ تو قسم جو ہے وہ عقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو کہتے ہیں نہیں کاٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیجے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کاٹ لیا جائے، تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کاٹا جا سکتا، اس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی نادان شخص پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں، اور جو بے وقوف ہیں، جو حماقت کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل قصور ان کی اپنی عقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے۔ 12 کے در تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس، یہ بارش برس رہی ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی، لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، گل لالا مہکتا ہے، یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے۔ تو بارش وہی ہے، کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹک رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں۔ قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی، اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا، تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔
بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ. تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا. تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. فَضَاحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگے. کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام. حضور یہ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو مصلی بچھا کے نماز پڑھو تو رب کی جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ حضور نے جنت میں داخل ہونے کا نصاب دیا. سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، السلام علیکم کے کلچر کو فروغ دو اور خلوص سے دل سے اپنے مومن بھائی کو سلامتی کی ضمانت فراہم کرو. ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو اپنی جانب سے ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جا، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میری جانب سے محفوظ ہے. اور وہ جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تیرے جذبات میرے لیے یہ ہے تو پھر سن لے میری طرف سے تیری عزت بھی محفوظ ہے، تیری آبرو بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے. تو یہ ایک دوسرے کو ہم ضمانت دیتے ہیں. اور اگر ہم دل سے ضمانت دے رہے ہوں اور وہ بھی جواباً دل سے اس کا جواب دے رہا ہو تو پھر کتنا ستھرا، پاکیزہ اور پر اعتماد معاشرہ تشکیل پائے گا. کسی کو ہم جب ملتے ہیں تو پہلا قول ہی ہمارا السلام علیکم ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ اسلام پر دہشت گردی کی تہمت کیسے لگاتے ہیں. اسلام تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے جب ملو تو السلام علیکم کہو تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے کہ یہ جو میری طرف چلتا آ رہا ہے میرے اوپر حملہ آور نہیں ہونے والا، یہ تو مجھے سلامتی کی ضمانت دے رہا ہے. تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو محبت کا دین ہے. تو یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیم. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں حضور کی زبان سے سنی وہ یہ تھی. پھر حضور نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. آپ کسی کو سلامتی کی ضمانت دے دیں اور پھر اس کو بٹھا کے کھانا کھلائیں تو
کتنی خوبصورت معاشرت تشکیل پائے گی. اور تیسری بات، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر نادانی کی وجہ سے کسی کا رویہ ایسا بھی ہے کہ جو نامناسب ہے، لیکن تم سلوک اچھا کرو. یہ تین چیزیں ہماری معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں. السلام علیکم، کھانا کھلانا اور صلہ رحمی کرنا، ان تینوں چیزوں کا تعلق معاشرت سے ہے. اب ہمارا تعلق باللہ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تم مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاؤ. تمہارا رب کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ، تاکہ ریاکاری کا امکان بھی مسترد ہو جائے. تو یہ چار کام جب تم کرو گے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنہ بالسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. حضرت سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتے سلمان بن اسلام، میں سلمان ہوں اور میں اسلام کا بیٹا ہوں. تو کوئی پوچھتا نہیں اپنے باپ کا نام بتاؤ، تو حضرت سلمان جواب میں کہتے تم 70 بار بھی پوچھو گے تو جواب یہی ملے گا، میری نسبت، میرا ناتا، میرا رشتہ اسلام سے ہے. جو دوستی کا معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی اس کے باوجود بھی ان راہوں کا مسافر بن جائے اور ان سے دوستیاں گانٹھے رکھے اور تعلق جوڑے رکھے، تو فرمایا کہ وہی ظالم لوگ ہیں. آگے دیکھیے، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ لوگوں سے مخاطبہ ہے اور حضور کی زبان سے بات کہلوائی جا رہی ہے. یہ رشتے تقدس ماب ہیں، لیکن دیکھیے کہ ایک پلڑے کے اندر ان رشتوں کو رکھیں اور دوسرے پلڑے کے اندر حضور کا پیار رکھیں اور پھر وزن کریں تو کون سا پلڑا جھکتا ہے. اب دیکھیے رشتے کتنے تقدس ماب ہے. قل فرما دیجئے محبوب، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموہا، تمہارے وہ کمال جو تم نے کمائے ہیں، محنت کی ہے، کمائی کے مال جو وراثت میں ملے، وہ مال نہیں ہے، چونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا پیار اور ربط بندے کو نہیں ہوتا ہے جو اس مال کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان نے محنت کر کے کمایا ہو. غالباً شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کہیں گیا تو ایک لڑکا تھا جس نے ہزاروں دینار کی شال پہن رکھی تھی اور وہ ریشم اور کیم خواب اور قیمتی کپڑوں سے تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ شال کے ساتھ اپنے جوتے صاف کر رہا ہے. تو میں نے رک کے کہا بیٹے یہ ہزاروں دینار کی شال ہے اور اس کے ساتھ تم 2 آنے کے جوتے صاف کر رہے ہو. تو وہ کہنے لگا یہ شال مجھے وراثت میں ملی ہے اور یہ جوتے میں نے خود خریدے ہیں. جو مال کمائی کا ہو، جس کو اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہو، تو وہ مال جو ہے وہ بندے کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. قرآن انسان کے مزاج پر بات کرتا ہے، اس لیے وہ مال بیان نہیں کیا ہے جو وراثت میں ملا ہے، بلکہ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا وہ مال جو تم نے خود کمایا ہوا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ بنگلے، وہ گھر، وہ کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں، جو تم نے پسند کر کے جو ہے خریدے ہیں اور جن کو محنت کے ساتھ تم نے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی. تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، خاندان، برادری، تمہارا کمائی کا مال اور تمہاری تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ بنگلے، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے.
فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو انسان کا طبی پیار ہے وہ قرآن نے بیان بھی کیا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، اسلام دین فطرت ہے۔ باپ کے ساتھ جو فطری اور طبی پیار ہے اسلام نے اسے نہیں روکا ہے۔ ماں کے ساتھ جو پیار ہے اس کا تو درس دیا ہے، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، مال کمانا اور رزق حلال کی تلاش عبادت قرار دیا ہے۔ اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی یہ انسان کی خوش بختی قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تجارت جو ہے یہ سچی تجارت کرنے والے کو اعزاز دیا گیا۔ التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن نے ان چیزوں کی نفی نہیں کی ہے، ان کی محبت فطری طور پہ ہے۔ انسان جب تھکا ماندہ گھر آئے تو اپنا گھر دیکھ کے اس کو خوشی تو ہوتی ہے، کوئی کہے کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ تو عجیب بات ہے۔ گھر دیکھ کے مسرت تو ہوگی۔ جب سکول سے بچے آئیں تو باپ لپٹ کے ان کا ماتھا چومنا چاہتا ہے، یہ فطرت ہے۔ ماں کے قدم چومنے کو جی چاہتا ہے، کوئی نالائق ہو تو الگ بات ہے۔ بیوی کے ساتھ قلب کی رغبت اور میلان یہ ایک فطری بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اگر پیار کرنا ہے تو پھر بیوی کا روپ بہترین روپ ہے، اور یہ ترغیب ہمیں دی گئی ہے کہ اتنا پیار کرو کہ نظر کسی اور سمت اٹھنے ہی نہ پائے۔ یہ درس دیا گیا، یہ سبق دیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کے مال کی طرف، جیب میں پیسے ہوں تو دل کو تسکین تو ہوتی ہے، خالی ہو تو کوئی آج تو پاس نہیں بٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، انسان کا جو ربط ہے، برادری ہے، وعشیرتکم تمہارا خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، تو انسان کو اپنے قبیلے برادری کے ساتھ ایک گنا تعلق ہے، اور وہ اپنوں میں بیٹھ کر کے اپنائیت محسوس کرتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، اسلام نے، قرآن نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا پیار آگے چلا جائے اور رسول کریم کا پیار پیچھے آ جائے۔ یہ بس دیکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برادری آگے چلی جائے اور دین پیچھے چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ گھر آگے چلا جائے اور اللہ کا گھر پیچھے چلا جائے، یہ نہ ہو۔ بس فرمایا کہ اگر یہ چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ یہاں مبہم رکھا گیا، یہاں وہ چیز بیان نہیں کی گئی، اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بات بیان نہیں کی گئی یہاں۔ پھر اس کا کوئی فیصلہ آئے گا تمہارے اوپر، اس کا پھر انتظار کرو۔ اگر تمہیں ان چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اس کا فیصلہ تمہارے اوپر آئے گا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ عذاب الہی کی وہ صورت کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے؟ وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ تمہارا دل اجاڑ دیا جائے، تمہارے باطن کو خالی کر دیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے حضور نے 10 چیزوں کی وصیت کی۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری بات ولا تاس والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں، تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات ولا تترکن صلاۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے، اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا، جدھر مرضی جائے بندہ۔ فرمایا چوتھی چیز ولا تشربن خمرا فإنہ راس کل فاحشۃ،
معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی، ہر برائی کی جڑ ہی یہ ہے۔ پانچویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر۔ چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ معاذ بن جبل، ساتویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ، اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہیں رہنا۔ اگر زندگی ہوئی تو بیماری تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے تو وہی جمع رہنا۔ آٹھویں چیز سن لے وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا۔ نویں چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا، بلکہ جو ہے ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے۔ اور آخری چیز جو حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ، اے معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا، اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا۔ ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے حاصل کر لی، بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا، زیور مان بیچ دیا، باپ نے جو ہے وہ زمین پھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا۔ کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے۔ یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، سیاحین فی الارض، ڈیوٹی کیا، ذمہ داری کیا ان کی، مجالس سے ذکر ڈھونڈتے ہیں، جہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، تذکرہ رسول ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، واعظ و تلقین نصیحت ہو رہی ہے، ایسی مجالس ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ مجالس مل جاتی ہیں تو اس غرض سے آفاق کے گوشے گوشے میں گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ حدیث میں ان کی آواز بھی ذکر کی گئی ہے۔ آواز کیا ہے؟ ہلموا الی بغیتکم، یہ آواز دیتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں او جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں، آ جاؤ ادھر۔ وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اور وہ اپنے نوری پروں میں اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ سونے کے تشتوں میں وہ ذکر لیے، وہ باتیں لیے، وہ فکر لیے، وہ انوار لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ باوجود علم کے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں مالک فلاں بستی میں کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ تیری آرزو کرتے۔ اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتے تھے اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ پناہ مانگتے اور بہت زیادہ ڈر ان کے سینے میں اس کا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی، جتنے بھی بندے تھے سب کو میں نے بخش دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، جو میں بات سنانے لگا ہوں وہ آگے حدیث میں۔ تو کوئی فرشتہ بولتا ہے یا اللہ، ان میں سے ایک آدمی تھا جو اہل مجلس سے نہیں تھا، وہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کو کسی بندے سے غرض تھی، کام تھا، اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے یہ بات کروں۔ وہ مجلس کی نہ نیت سے آیا تھا نہ اس غرض سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا فرماتا ہے؟ اللہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم،
کہ فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا، چونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا تھا نا خواجہ غلام فرید نے، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ کبھی ایسے بھی تو کام بن جاتا ہے نا۔ تو اس لیے دلوں سے انوار نکلتے ہیں جو دلوں تک پہنچتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیہ واحد شب و شیطان، ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ معلوم۔ بچے کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے تو شیطان بھی برداشت نہیں ہے کہ اس نے رب کے سامنے کہا تھا مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا۔ تو کوئی بھی اس کی عبادت کرے تو یہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن ایک طرف 1000 فقیہ ہوں، ایک طرف 1000 عابد ہوں، تہجد گزار ہوں، شب زندہ دار ہوں، اور ایک طرف ایک عالم ہو، تو شیطان اس عالم کو زیادہ اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اپنے مشن اور اپنی فکر کے راستے میں بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اس لیے اس نے علماء کا خوب علاج کیا ہوا ہے تکبر اور طمع کے ذریعے سے، کیونکہ شیطان انتہائی مکار وجود ہے اور ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے ہچکیاں لینے میں لطف آتا ہے، شیطان اس کو یہ کہے کہ تو تہجد نہ پڑھا کر، تو جس کی زندگی کا نشہ ہے وہ سجدے، تو شیطان کی اس بات کو کیسے وہ مانے گا؟ تو شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو تہجد نہ پڑھا کر، اس کو کہتا ہے کہ تو ضرور پڑھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار ہوں۔ اس کو ریا میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع میں نرمی ہے، رقاقت ہے، اور وہ شاخ سے پھول بھی ٹوٹے تو بے چین ہو جاتا ہے، شیطان اس کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ تو کسی انسان کو قتل کر۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو شاخ سے پھول نہیں توڑ سکتا، تو کسی انسان کا خون کیسے کرے گا؟ تو اس کو شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے۔ ایک سخی جس کو خرچ کر کے تسکین ملتی ہے اور جو لوگوں کو کھانا کھلائے تو اس کو راحت پہنچتی ہے، تو شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ شیطان اس کو بخل کی ترغیب بھی نہیں دیتا، اسے فضول خرچی کی طرف ابھارتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کو شیطان یہ کہے کہ تو درس و تبلیغ، واعظ، تلقین، تدریس چھوڑ دے، ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو ایک عالم دین جس کی زندگی کا سارا لطف تدریس کی مسند پہ بیٹھ کے پڑھنے اور پڑھانے میں ہے، تو شیطان کے کہنے پہ وہ تدریس کی مسند تو نہیں چھوڑے گا۔ تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ تو واعظ و تلقین چھوڑ دے، اس کو کہتا ہے خوب واعظ کر، لیکن ساتھ اس کے دل میں ڈالتا ہے تیرے جیسا کوئی اور ہے بھی تو نہیں نا، جو بات کرنے کا ڈھب تیرے پاس ہے، جو گفتگو کا سلیقہ تجھے آتا ہے، وہ کسی اور کے پاس تو نہیں نا۔ تو اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو عالم دین چونکہ ایک مؤثر ذات ہوتی ہے، عالم دین ہو صحیح، اس کا وجود دھرتی کا زیور ہے، اور اس کے وجود کی برکتیں اقطار عالم میں بسنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہے اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں
کائنات کے تمام پرندے، حشرات الارض حتی الحیتان فی البحر، سمندر میں جو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں وہ بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں۔ تو عالم ہو صحیح، وہ کائنات کا ایک انوکھا اور خوبصورت باب ہے۔ عالم دین ایک قیمتی وجود ہوتا ہے اور اس کے دم سے ہزاروں لوگوں کو نفع پہنچتا ہے اور ان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان چاہتا یہ ہے کہ علم جو ہے وہ برباد ہو جائے اور علماء جو ہے یہ زوال پذیر ہو جائے۔ تو 1000 تہجد گزار عابد ایک طرف ہو تو ایک عالم دین ایک طرف ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو وہ عالم دین زیادہ بھاری لگتا ہے، وہ اس سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔